خدا جانے اس نے کس قسم کے مجرمانہ روابط بڑھا لیے کہ جس کی وجہ سے پولیس گھر تک آ جاتی تھی۔ اس وجہ سے گھر والے پریشان رہنے لگے۔ ایک دن جب نوشابہ میکے آئی، کسی نے اس کو بتا ہی دیا کہ حبیب کا اعصابی نظام ایک بخار کے بعد بہت متاثر ہوا تو وہ اب تک ٹھیک نہیں ہو سکا ہے۔ اب وہ ویل چیئر پر رہتا ہے۔ یہ سن کر میری دوست کو بہت صدمہ پہنچا۔ ایک طرف شوہر کی بے راہ روی کا دکھ، دوسری جانب حبیب کی بیماری کا سن کر اس کا سکون ختم ہو گیا اور اسے چپ لگ گئی۔ دن رات سوچنا اس کا معمول ہو گیا۔ وہ کسی بات میں دلچسپی نہ لیتی تھی اور نہ کہیں آتی جاتی تھی۔ اس کی زندگی چار دیواری تک محدود ہو کر رہ گئی، حتیٰ کہ میکے بھی نہ آتی۔ ایک رات 12 بجے جب اپنے بستر پر دراز تھی اور اپنی زندگی کے بارے میں کافی غور کر رہی تھی، اس نے دروازے پر دستک سنی۔ اس کے سسر دروازے پر گئے، سمجھ رہے تھے کہ بیٹا گھر آ گیا ہے، مگر اس کا بیٹا آج گھر تو معمول سے جلد آ گیا تھا، مگر اپنے قدموں پر نہیں آیا تھا بلکہ دوستوں کے کندھوں پر آیا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی جگہ ایک جھگڑے میں سہود کو گولی لگ گئی ہے اور وہ زخمی ہے۔ رات کا وقت تھا۔ وہ اس کو اسپتال لے جانے کے بجائے شدید زخمی حالت میں گھر اٹھا لائے تھے۔ خدا جانے یہ کیسے دوست تھے۔ وہ اس کو بے جان سے سراپے کو بوڑھے باپ کے ہاتھوں میں تما کر چلے گئے۔ سہود کی نبض ڈوب رہی تھی، جسم سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ باپ نے مدد کے لیے پڑوسیوں کو آواز دی۔ وہ سب مل کر اس کو گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے چلے، لیکن راستے میں سہود نے دم توڑ دیا۔ اسپتال تک جانے کی نوبت نہ آئی۔ باپ تو کمر کو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ سہود ان کا اکلوتا لخت جگر تھا۔ پتہ چلا کہ بالا خانے میں گانا سنتے ہوئے جھگڑا ہوا اور ایک تماشبین سے گولی چل گئی جو نشے میں تھا۔ دوست بھی ویسے ہی تھے جنہوں نے اسپتال لے جانا مشکل جانا اور اس کیس میں پھنسنے کو تیار نہ تھے۔ ایسوں کی دوستی ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے جو وفا اور لحاظ سے خالی ہوتے ہیں۔ نوشابہ پہلے ہی اپسیٹ تھی، اب تو نیم پاگل ہو گئی۔ وہ جڑ کر باپ کے در پر آ گئی۔ آج ماں پچھتا رہی تھی کہ انہوں نے 2 دلوں کو، انہیں 3 گھروں کو اجاڑ دیا تھا۔ آنٹی اب پچھتا رہی تھی کہ ان سے کتنی بھول ہو گئی ہے۔ زبیدہ سے رشتہ ضرور تھا، لیکن ان کے لڑکے کے بارے میں تحقیق نہ کی۔ کم از کم سہود کے بارے میں کچھ معلوم کر لیا ہوتا۔ بہن کی محبت میں آنکھیں بند کر کے بیٹی کو تباہی کی آنکھ میں جھونک دیا۔ اب بیٹی دکھی تھی تو ان کا دل بھی خوش نہ تھا۔ نوشابہ کافی عرصے تنہا رہی۔ وہ گھر میں بیمار پڑی سلگتی رہی۔ ماں باپ اس کو ملازمت کی اجازت نہ دیتے تھے۔ میں ایک روز اس کے گھر گئی تو اس کی حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی۔ میں نے آنٹی کو سمجھایا کہ اگر نوشابہ ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اسے کرنے دیں، اس طرح اس کا دھیان بٹا رہے گا اور دل بہل جائے گا۔ وہ معاشرے میں اپنا کچھ تعمیری کردار ادا کر سکے گی۔ یوں گھر میں ایک قیدی کی طرح بند رہ کر تو وہ اپنی آگ میں جل جل کر راکھ ہو جائے گی۔ انہوں نے میری بات کی لاج رکھ لی اور بیٹی کو ملازمت کی اجازت دے دی۔ میں نے نوشابہ کے لیے اپنے اسکول میں جاب کی گنجائش نکالی اور وہ میرے ساتھ اسکول میں پڑھانے لگی۔ جب وہ گھر سے نکلی اس کے رویے میں کافی تبدیلی آ گئی اور اسکول کے بچوں میں اس کا دل لگ گیا۔ اب ان کے درمیان ہنستی مسکراتی تو بہت اچھی لگتی۔ افسوس کہ ہمارے معاشرے میں کتنی ہی ایسی نیک اور اچھی لڑکیاں ہیں جو والدین کے غلط فیصلوں کے باعث اجڑ جاتی ہیں۔ ایسی لڑکیوں کو اگر کوئی تعمیری کردار ادا کرنے کا موقع میسر آ جائے تو ان کی زندگیاں مزید تباہ حال نہ ہوں اور نہ وہ گھٹن کا شکار ہو کر خود کو بیکار سمجھنے لگیں۔ نوشابہ کے معاملے میں تو میرا یہی تجربہ ہے۔